الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل صحابتی علی صحابته الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہو کر، اس کائنات میں آ کر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے جو کارنامے اور کارراہیں سر انجام دیے، وہ سیرت، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کارراہ نمایاں کو، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے اس تسلسل کو قائم رکھا، اہل کائنات کو ان سے روشناس کروایا، ان میں سے دوستو ایک اور بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ہم اور آپ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ہم اور آپ ان لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. دوستو، اس گروہ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا اسلام کے جھنڈے کو روم اور ایران کی سرحدوں تک پہنچانے میں، اور وہ شخصیت ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو، کچھ نوجوانوں کی خواہش تھی کہ اس شجاع اور بہادر صحابی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. دیکھیے، ان کی سیرت کو دوستو میں نے رکھا بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے، لیکن وقت کافی گزر چکا ہے. کچھ پرانی اور کچھ نئی چیزوں کے ساتھ میں آج پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دوستو، اسلامی تاریخ میں شخصیت کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد اسلام کی دوسری سب سے بڑی اگر کوئی شخصیت ہے، ابو بکر صدیق کے بعد
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی مخلوق بنائی ہے تو محمد رسول اللہ کی صحابہ کی بنائی ہے۔ یہ بات ایک موقع پر خود جناب محمد رسول اللہ نے کہی تھی کہ فضل صحابتی علی صحابتہ الانبیاء والمرسلین کا فضلی علیہم، کہ جس طرح اللہ نے مجھے تمام انبیاء میں افضل بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے صحابہ کو تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ اس افضل ترین گروہ میں سے، اس مقدس ترین شاگردوں میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے، سب سے افضل اگر کسی کی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کی تاریخ میں اس چشم فلک کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ ہے تو دوستو وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق مقام و مرتبے، شان و منزلت، قدر و قیمت، اجر و ثواب کے لحاظ سے محمد رسول اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کے بعد آتے ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے اگر بات کی جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا، کارکردگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اسلام کی خدمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اسلامی حکومت کی تاسیس کے اعتبار سے دیکھا جائے، اسلامی حکومت کے قیام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ کے بعد عمر کا نمبر آتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اجر و ثواب ابو بکر صدیق کا ہے، لیکن دوستو اسلام کے قیام میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری اس بات کی تائید محمد رسول اللہ کی حدیث کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام کائنات نے نماز فجر پڑھی، نماز فجر سے آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ کو دیکھا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ لوگوں آج رات میں نے خواب دیکھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ کہا لوگوں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے۔ خواب بیان کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، ہمارے اور آپ کے خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی، لیکن نبیوں کے خواب سے شریعت ثابت ہو جاتی ہے۔ نبی کے خواب میں اور آسمان سے اترنے والے وحی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے خواب سے دوستو شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، شریعت کی کوئی بات ثابت نہیں ہوگی، لیکن نبی کا خواب آسمان سے اترنے والی وحی کی طرح ہوتا ہے۔ کہا لوگوں میں نے خواب دیکھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، بہت بڑا کھیت، اور اس کھیت میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے میوے بوئے گئے ہیں، لیکن اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، کھیت سوکھ چکا ہے، اس کھیت کے پودوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے اللہ کا بندہ اس کھیت کو پانی پلائے تاکہ اس کے پودے ہرے بھرے ہو جائیں، وہ کھیت سرسبز و شادابی سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق آئے، اور ابو بکر صدیق کنویں پر کھڑے ہو کر کنویں سے پانی کے ڈول نکالنے شروع کر دیا اور کھیت کے پودوں کو پلانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کنویں پر جو ڈول تھا نا، وہ ڈول بہت بڑا تھا، بالٹی جو تھی نا بہت بڑی تھی۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق سے وہ بالٹی کھینچی نہیں جا رہی ہے، اس کے کھینچنے میں بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ بالٹی ان سے کھینچی نہیں جا رہی ہے۔ بہرحال اپنی بساط کی حد تک ابو بکر صدیق نے کھیت کو پانی پلایا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ کھیت سیراب نہیں ہوا، کھیت میں پورا پانی نہیں پہنچا، اپنی بساط کی حد تک صدیق نے پانی پلایا، لیکن کھیت کے پودے سیراب نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق آئے، میرا فاروق آیا اور اس ڈول سے اتنی تیزی کے ساتھ پانی کھینچا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کائنات میں کسی بندے کو اتنی تیزی سے پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تیزی سے عمر
اس ڈول نکالے اس کنویں سے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر ڈول نکالتے جا رہے ہیں، پانی پلاتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، پلاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا کھیت پانی سے بھر گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ سرب العدن، پورا کھیت پانی سے سیراب ہو گیا اور پانی کھیت کی منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا، یہاں تک کہ کھیت تو بھر گیا لیکن پانی باہر جانے لگا کھیت کے، اتنا پانی پلا دیا۔ اتنے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر ہم کیا جانیں، آپ ہی بتا دیجئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس خواب کی تعبیر میرا دین ہے، اس خواب کی تعبیر میرا دین ہے۔ میرا فاروق میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا، میرا فاروق میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا، اور اس میں اس کے اندر کوئی کمزوری، عمر کی طاقت میں کوئی کمی، اسلام کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ میرا صدیق بھی دین کی خدمت کرے گا لیکن وقت تھوڑا، دین اگر پھیلے گا تو فاروق اعظم کے زمانے میں پھیلے گا۔ یہ کس کی پیشن گوئی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ اور اللہ کے رسول کی اس پیشن گوئی کو عمر فاروق نے پورا کر کے دکھایا۔ کیسے پورا کیا؟ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد عمر فاروق کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، زمام اقتدار کو عمر فاروق نے سنبھالا، خلافت کی کرسی کو عمر فاروق نے سنبھالا، اور سنبھالتے ہی محمد رسول اللہ کے پرچم کو اٹھایا۔ اور اس وقت دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں، دنیا کی سپر دو مملکتیں تھیں، جس طرح آج دوستو ایک امریکہ اور دوسرا چین ہے، دنیا کی دو سپر طاقتیں، ایک چین دوسرا امریکہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں، محمد رسول اللہ کے زمانے میں دو طاقتیں تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم۔ یہ دنیا کے سپر پاور ممالک، یہ دنیا کی سپر طاقتیں تھیں۔ حضرت عمر نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا اور روم اور ایران کے سروں کو، کیسر و کسریٰ کے سروں کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالا۔ روم کی سلطنت بھی حضرت عمر کے زمانے میں دم توڑتی ہے، اور ایران کی سلطنت نے بھی حضرت عمر کے زمانے میں دم توڑا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 22,200 مربع میل پر حضرت عمر کی خلافت ہے۔ حضرت عمر کا ایک دوست حضرت عمر سے پوچھتا ہے، اے عمر، زمانے جاہلیت میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس وقت عمر تم نے بتایا تھا کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں، ان اونٹوں کو چراؤں، ان اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کے اونٹ سے خیمے بناؤں اور آرام کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اے عمر، آج 22,000 مربع میل پر تمہاری حکومت ہے، آج تم اسلامی سلطنت کے سربراہ ہو، آج تم مسلمانوں کے بادشاہ ہو، بتاؤ آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، او دوستو ساتھی، آج میری آرزو کو، میری تمنا کو، میری خواہش کو لفظوں کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ کہا عمر کیا بات ہے؟ کہا سن میرے ساتھی، آج میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ کا دین نہ پہنچ گیا ہو، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ اس قدر اسلام کی خدمت کی، اس طرح اسلام کو اپنے خون سے آراستہ کیا، اور اس طرح مسلمانوں کی مملکت کی بنیاد رکھی کہ آج 1500 برس گزرنے کے بعد بھی مسلمان خواب دیکھتا ہے تو عمر فاروق کی حکومت کا خواب دیکھتا ہے۔ اور رونے اور دھونے والوں، نبی کے صحابہ کو برا بلا کہنے والوں، نبی کے صحابہ پہ طعن و تشنیع کے بادل برسانے والوں، آؤ ذرا لمحے بھر کے لیے انصاف سے سوچو، انصاف سے سوچو کہ اگر عمر فاروق اسلام کی تاریخ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں اسلام کی تاریخ کی ابتدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کون سا اسلام؟ کون سا اسلام؟ اگر کسی نے اسلامی سلطنت کے اصولوں کو، اس کی بنیادوں کو، اس کے قواعد کو، اسلامی سلطنت کے دستور کو، اسلامی سلطنت کے نظام کو اگر کسی نے عملاً اور ہمہ جہت نافذ کر کے دکھایا تو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ آئے میرے سامنے جو کسی کا نام لے کے دکھائے، وہ مجھے بتائے کہ اسلامی حکومت کا انداز یہ تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے تو کبھی طعن نہیں کیا، ہم تو نبی کے کسی صحابی سے حسد نہیں کرتے، ہم نے تو کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ ہاں نبی کے منبر سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ نبی کے ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، نبی کے ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، نبی کے ہر شاگرد کا اپنا اپنا مقام ہے۔
میری بات یاد رکھیے گا، جو مقام ابو بکر صدیق کا ہے وہ عمر فاروق کا نہیں ہے، جو عمر فاروق کا مقام ہے وہ عثمان غنی کا نہیں ہے، جو عثمان غنی کا مقام ہے وہ علی مرتضیٰ کا نہیں ہے، جو علی کا مقام ہے وہ خالد ابن ولید کا نہیں ہے، جو خالد کا مقام ہے وہ عبداللہ بن مسعود کا نہیں ہے، جو عبداللہ بن مسعود کا مقام ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح کا نہیں ہے، جو ابو عبیدہ بن جراح کا مقام ہے وہ عبداللہ بن عباس کا نہیں ہے، جو عبداللہ بن عباس کا مقام ہے وہ سعد بن ابی وقاص کا نہیں ہے، جو سعد کا مقام ہے وہ ابو ذر غفاری کا نہیں ہے، جو ابو ذر غفاری کا ہے وہ دوستو زبیر و طلحہ کا نہیں ہے، جو زبیر و طلحہ کا مقام ہے وہ عمار و یاسر کا نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے سارے صحابہ عظمت والے ہیں، نبی کے سارے صحابہ کا درجہ ہے، یہ درجہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی کے صحابہ کو ہم نے رتبہ نہیں دیا، ہم نے نبی کے صحابہ کی عظمت کو نہیں بیان کیا، یہ عظمت، یہ درجہ، یہ مقام، یہ مرتبہ اس زبان نے دیا ہے جس زبان کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ زبان عرش والے کے اشارے کے بغیر کبھی حرکت میں نہیں آتی، وہ زبان جس کے بارے میں اپنی زندگی میں خود امام کائنات نے عبداللہ سے کہا تھا اے عبداللہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کرو چاہے میں خوشی میں رہوں یا غمی میں، کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس زبان نے اپنے تلامذہ کو، اپنے صحابیوں کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ کیسے عطا کیا؟ نبی کی مسجد ہے، صحابہ کا جم گٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ کی مسجد کا دروازہ، حضرت عائشہ کی حجرے کا دروازہ محمد رسول اللہ کی مسجد میں کھلتا تھا۔ محمد رسول اللہ حجرے عائشہ سے، عائشہ کے حجرے سے اپنی مسجد کے اندر انٹر ہوئے، اپنی مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ کا دائنا ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہے اور بائیں ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ نے جب نبی کو دیکھا تو مسکرا پڑے، جی خوش ہو گیا صحابہ کا، مسکرا پڑے، ہنس دیے۔ نبی نے اپنے صحابہ سے سوال کیا او میرے صحابہ کیوں ہنستے ہو، کیوں مسکراتے ہو، کس چیز نے تمہیں ہنسنے پر مجبور کیا؟ کہا اللہ کے رسول خوبصورتی تو آپ کو رب نے عطا کی ہے، خوبصورتی، یہ خوبروئی تو قدرت کا عطیہ ہے، لیکن اللہ کے رسول آج جتنے حسین آپ نظر آ رہے ہیں اتنا حسین منظر ہم نے کائنات میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک طرف ابو بکر اور دوسری طرف ایک طرف ابو بکر اور دوسری طرف عمر، ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند نکلایا ہو۔ چوٹ نہیں، چوٹ ایمان کے منافی ہے۔ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں ابو بکر عمر عثمان کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہو، یہ فضیلتیں ہم نے نہیں بیان کی، بتانا چاہتا ہوں، ثابت کرنا چاہتا ہوں حدیث سے کہ یہ فضیلت کس زبان نے بیان کی ہے۔ لوگوں، جب محمد رسول اللہ سے صحابہ نے کہا اتنا حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دائنا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر اور بایاں ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر، ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہو، ایسا حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج تو جی خوش ہو گیا، آج تو جی خوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول جب صحابہ کا جی خوش ہو گیا تو محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اور یہ جواب اللہ کے رسول نے اس وقت دیا جب نبی کے سگے چچا عباس اسی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں جس چچا کے بارے میں نبی نے کبھی کہا تھا اے عباس تو صرف میرا چچا نہیں بلکہ میرا والد بھی ہے، تو میرا ابو بھی ہے۔ نبی کے چچا کے 3 بیٹے، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل اور دوستو حضرت علی جو سب سے چھوٹے تھے۔ طالب تو ہے نہیں دنیا میں، باقی ابو طالب کے 3 بیٹے بھی اور 3 مسلمان موجود ہیں۔ کون؟ جعفر بھی موجود ہے، جس کے بارے میں جن کی شہادت پر نبی نے کہا تھا کہ رب نے حجابات اٹھائے، میں نے جعفر کی روح کو دیکھا کہ اللہ نے ان کی روح کو ایک جنت کی پرندے کے اندر ڈال دیا ہے اور جنت کی فضاؤں میں جعفر کی روح سیر کر رہی ہے، وہ جعفر بھی موجود ہیں۔ اور عقیل، یہ وہی عقیل ہیں جن کے بیٹے مسلم حسین کے قاصد بن کر کوفہ والوں سے بیعت لینے کے لیے گئے تھے، اور علی بھی موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی روایتوں کے مطابق حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ بیعت رضوان کے 1400 صحابی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے 8 موجود ہیں،
अशरे मुबश्शरा में से 8 मौजूद हैं, गज़वे बदर के गाजी भी मौजूद हैं और सारे सहाबा मौजूद हैं मस्जिद में, लेकिन नबी ने सिर्फ 2 का नाम लिया। किन 2 का नाम लिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ये मंजर अगर तुम्हें अच्छा लगा है फर्श पर, तो ये मंजर अर्श पर अर्श वाले को भी अच्छा लगा है। अभी जिब्रील ने आके मेरे कान में बताया और रब ने जिब्रील को भेजा है। जिब्रील ने मुझे आके बताया कि अल्लाह के रसूल, आप अपने सहाबा को खुशखबरी दीजिए कि जिस तरह ये मंजर इनको अच्छा लगा है, ये मंजर अर्श वाले को भी अच्छा लगा है। रब ने ये मुझे कह के भेजा है कि जाओ मेरे नबी से कह दो कि क़यामत के दिन उठाया भी जाएगा तो आपको इसी हालत में उठाया जाएगा कि दाहिना हाथ अबू बकर सिद्दीक़ के कंधे पर, बायां फारूक आज़म के कंधे पर होगा। आप हौज़े कौसर पर बैठे होंगे, आपके दाहिने तरफ अगर कोई होगा तो अबू बकर होगा और बाएं तरफ अगर कोई होगा तो उमर फारूक होगा। तीसरे नबी ने किसी का नाम नहीं लिया। फारूक, फारूक ये नाम किसने रखा? ये लक़ब किसने अता किया? हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कौन था? लोग इस्लाम लाने के लिए आ रहे हैं, लोगों वो कौन था जिसको नबी ने रात की तारीकी में रोते रोते रब से मांगा? आप जानते रात की तारीकी है, नबी के सहाबा रोते हुए नबी के पास आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह रहे, अय अल्लाह के रसूल क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो मक्के में सरेआम घूमने भी नहीं देते काफिर, अब तो सरेआम हम अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते, इस्लाम का नाम लेना भी अब जुर्म बन गया है मक्के में, क्या करें, कहाँ जाएं? नबी ने अपने साहबा की तकलीफ को देखा, रोते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह झोली रब के सामने फैला दी। ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने झोली फैलाई अल्लाह के सामने, अल्लाहुम्मा आइदिल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब। नबी ने झोली फैला के कहा, अल्लाहुम्मा आइदिल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब। अय अल्लाह, तेरा इस्लाम कमज़ोर हो गया है, अय अल्लाह तेरे ये बंदे कमज़ोर हो चुके हैं, ये तकालीफ में हैं, अय अल्लाह इस इस्लाम को मजबूत कर। किसके साथ? बि उमर इब्न अल-खत्ताब, खत्ताब के बेटे उमर के साथ इस्लाम को ताकत दे। अय अल्लाह उमर के दिल में इस्लाम को बिठा दे, अय अल्लाह उमर को ईमान की दौलत दे दे। नबी दुआ मांगे और रब कबूल न करे। हाँ, नबी दुआ मांगे और रब कबूल न करे। इधर नबी दुआ मांग रहे हैं, नबी ने दुआ मांगी अर्श इलाही को चली, बाबे कबूलियत पे दस्तक दी। इधर नबी दुआ मांग रहे, उधर अबू जहल का धरकारा, अबू जहल का सिपाही उमर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। उमर ने दरवाजा खोला, का क्या बात है? का दारुन नदवा में मजलिस शूरा की मीटिंग हो रही है, शूरा के सारे अरकान आए हुए हैं और आपको भी बुला रहे हैं। का मुझे क्यों बुलाया? आज तक तो नहीं बुलाया। का उमर मैं नहीं जानता, जाके सरदार यानी अबू जहल से जाके पूछो कि क्यों बुलाया। उमर पहुंचे, अबू जहल खड़ा होके कहता, उमर आज हमने ये फैसला किया है कि मक्के में उस चिराग को बुझा दिया जाए जो खुदा की रोशनी फैलाना चाहता है। आए उमर, मैंने फैसला किया है कि कोई आए मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर काट के लाए और 100 ऊंट हमसे इनाम में पा जाए। आए उमर, तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश है ना कि 100 ऊंट हो जाए, जिंदगी आराम से कट जाए। 100 ऊंट अबू जहल से ले लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर मेरे पास ले आओ। और उमर से अबू जहल ने कहा था कि उमर, मैं जानता हूं मक्के में ये जुर्रत तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे दबदबे को जानता हूं, मैं तुम्हारी दहशत को जानता हूं, मैं तुम्हारी ताकत और तुम्हारी बहादुरी को भी जानता हूं। जाओ उमर, नबी का सर ले आओ, अस्तगफिरुल्लाह, और 100 ऊंट हमसे इनाम में पा जाओ। हजरत उमर ने अबू जहल से कहा कि अपनी इस बात पे साबित कदम रहना, तुम्हारा ये सौदा मुझे मंजूर है। हजरत उमर चले, तलवार को तेज किया, बेनियाम करके हाथ में थामा, सर पे अमामा बांधा और नबी के घर की तरफ चले। नबी कहाँ तशरीफ फरमा है? नबी किसके घर में थे? ये इस्लाम का अव्वलीन मरकज है, ये इस्लाम का पहला मदरसा है। नबी हैं ज़ैद इब्न अरकम के घर में। ज़ैद, तेरी खुशकिस्मती का क्या कहना, तेरा घर भी इस्लाम का पहला मरकज बना, इस्लाम की पहली दरसगाह बना। ये ज़ैद इब्न अरकम का घर है, नबी ज़ैद इब्न अरकम के घर में हैं। हजरत उमर गुस्से की हालत में निकले और रास्ते में एक मुसलमान ने उमर से पूछ लिया, देखा पेशानी पे शिकने, चेहरे पर गुस्सा, आंखें लाल और हाथ में बेनियाम तलवार, सर पे अमामा। उमर से पूछा, क्या माजरा है? अरे उमर, इतने गुस्से की हालत में कहाँ जा रहे हो? देखा कि मुसलमान पूछ रहा है, कहा तुम्हारे नबी का सर लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहा उमर, मेरे नबी ने क्या कसूर किया? कहा इस्लाम की दावत जो देता है,
توحید جو پھیلاتا ہے مکے میں، بس یہی جرم ہے محمد رسول اللہ کا۔ کہ عمر اگر اسلام کی دعوت دینا، اسلام قبول کرنا گناہ ہے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ کیوں اپنے محلے کو سدھارنے کے لیے نکلے ہو؟ بڑے آئے محلے کو سدھارنے، پہلے اپنے گھر کو تو سدھارو۔ ہاں پہلے اپنے گھر کی تو، لوگ کہتے ہیں نا تنزن، اس مسلمان نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ حضرت عمر نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہ تمہاری بہن فاطمہ نے اسی محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر کے چہرے کے بل اور زیادہ ہو گئے، غصہ اور زیادہ ہو گیا کہ اگر تیری بات سچ نکلی تو دونوں کام ایک ہی دن میں کروں گا، دونوں کام ایک ہی دن میں کروں گا۔ اب جو رخ زید ابن ارقم کے گھر کی طرف تھا، یہ رخ اپنے بہن فاطمہ کے گھر کی طرف کر لیا اور بہن کے گھر پہ پہنچے۔ بہن کے گھر پہ لوگوں کس کا گھر ہے جانتے ہیں؟ حضرت عمر کی بہن فاطمہ کس کی بیوی ہے؟ لوگ نہیں جانتے کہ عمر کتنا بڑا انسان ہے۔ خود بھی عشرہ مبشرہ میں، خود بھی ان لوگوں میں جن کو محمد رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی، اور بہنوئی سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں، لوگ نہیں جانتے۔ اور لوگوں کوئی ایک بات ہو تو بتلاؤں، واللہ کہتا ہوں عمر کا اگر تذکرہ کرنے چلو تو اتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں، واللہ کہتا ہوں مہینے ختم ہو جائیں، عمر کی سیرت، عمر کے تذکرے، عمر کی زندگی کے پہلو دوستو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں لیکن یہ بات دوستو بڑی اہم ہے جو بتانے جا رہا ہوں۔ اور مسلمانوں ایک بات کہوں، جو بھی نبی کے صحابی کو برا بلا کہے، جو بھی عمر کے بارے میں اتنا کہے نا کہ عمر یہ کر گیا، عمر وہ کر گیا، عمر نے انصاف نہیں کیا، عمر مملکت کی باغ ڈور اپنے گھر میں چھوڑ کے چلا گیا، عمر کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ لوگوں یہ حوالہ میں آپ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں، اس حوالے کو یاد رکھنا۔ واللہ کہتا ہوں اگر یہ بات آپ کو یاد رہ گئی، بڑے بڑے گمراہ انسان کا آپ منہ بند کر سکتے ہیں، بڑے گمراہ انسان کا۔ اور آج یہ جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ حوالہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آئے کوئی مائک کا لال اس حوالے کا انکار کرے، آئے کوئی اس حوالے کا انکار کرے، حوالے کا دوستو نمبر، حدیث کا نمبر بھی ہم اس کے سامنے رکھیں گے۔ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ آئے کوئی دوستو حوالہ مانگے، حضرت عمر کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے حضرت عمر کا، مسلح پہ زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، آپ مسلمانوں کی مملکت کسی کو سونپ کے جائیے، مسلمانوں کی باغ ڈور کسی کو سونپ کے جائیے، خلافت کسی کو تو دے کے جائیے۔ اور بعض صحابہ نے کہا اے عمر تیرا بیٹا عبداللہ، تیرا بیٹا عبداللہ، نبی جب دنیا سے گئے تیرے بیٹے سے راضی تھے، تیرا بیٹا محمد رسول اللہ کی اقتداء میں جنگیں کرنے والا، محمد رسول اللہ کی امامت میں نمازیں پڑھنے والا، جب نبی دنیا سے گئے تو راضی تھے عبداللہ سے، عبداللہ کو بنا کے جاؤ۔ لوگوں نے جب یہ بات کہی عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں حضرت عمر کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ لوگوں تم میرے بیٹے کی بات کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا میدان حشر میں کہ عمر مسلمانوں کی مملکت اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے تھے، خلیفہ اپنے بیٹے کو بنا کے آئے تھے، کیا جواب دوں گا؟ یہ عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اور پھر دیکھا کہ صحابہ میں عبداللہ کی بڑی اہمیت ہے اس کے بیٹے کی، اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہا کہ کس عبداللہ کی بات کرتے ہو، میرے بیٹے کی؟ ارے اس کو تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کام مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالے گا، وہ کام مسلمانوں کی مملکت سنبھالے گا۔ کہ عمر ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو کسی کو خلیفہ بنا کے جائیے۔ لوگوں اس چشم فلک نے عمر جیسا بے نفس انسان نہیں دیکھا۔ وقت وفات قریب ہے کہ اگر بیٹے کو نہیں بنانا چاہتے تو کسی اور کو بناؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ابھی 8 صحابہ زندہ ہیں، ایک میں ہوں، ابو عبیدہ بن جراح انتقال کر گئے، ابو بکر صدیق انتقال کر گئے، 8واں میں ہوں، 7 ابھی تک زندہ ہیں جن کو محمد رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ 7 زندہ ہیں، 7 کا نام لکھو ایک لسٹ کے اندر، 7 کے اوپر کمیٹی بناؤ۔ لوگوں نے 7 کے جب نام لکھ کے حضرت عمر کو دیا تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ 6 کو باقی رکھا، 7ویں کا نام بھی مٹا دیا، 7ویں کا نام بھی حضرت عمر نے اس لسٹ سے مٹا دیا۔ لوگوں نے جب لسٹ اٹھا کے دیکھی کمیٹی کی تو لوگوں نے کہا عمر ابھی بھی عشرہ مبشرہ میں سے 8 ہیں، 8ویں آپ ہیں، 7 اور ہیں، ہم نے 7 لوگوں کے نام لکھے تھے، ایک کا نام آپ نے مٹا دیا۔ کس کا نام آپ نے مٹایا ہے لسٹ سے؟ کس کا نام مٹایا ہے؟ کہ لوگوں رب سے حیا آ گئی، میں نے اپنے بہنوئی کا نام مٹا دیا ہے۔ اللہ عمر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ کہ لوگوں
رب سے حیا آ گئی. رب یہ پوچھنے لے اے عمر خلافت کے لیے اپنے بہنوئی کا نام کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ رب سے حیا آ گئی، بہنوئی کا نام بھی مٹا دیا، سعید بن زید کا نام بھی لسٹ سے مٹا دیا. عمر نے ایسا انصاف کیا ہے، بہنوئی کا نام صرف اس لیے مٹایا کہ اس کی بہن کا شوہر ہے. ہاں، کل آنے والی نسلیں عمر پہ انگلی نہ اٹھائیں، آنے والی نسلیں عمر پہ کیچڑ نہ اچھالیں کہ مسلمانوں کی مملکت اپنے گھر میں چھوڑ کے گیا تھا. اس عمر پہ تم تان کرتے ہو. ہاں، عمر جیسا بے نفس انسان دوستو جس میں فلک نہیں دیکھا. یاد رکھیے سعید کے گھر پہ دستک دی، حضرت سعید پہ لرزہ طاری ہو گیا کون ہے. اس قرآن قاری جو قرآن پڑھانے آیا تھا اس کو بہن نے چھپا دیا. ہاں، حضرت عمر آگے بڑھے لیکن عمر کی بہن شیرنی کی طرح جھپٹی، دروازے کو کھولا. عمر کے ہاتھ میں دیکھا ننگی تلوار ہے، پیشانی پہ سلوٹیں ہیں، چہرے پہ غصہ. کا عمر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ کہ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. بہن سے کہا اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت سعید نے جواب دینا چاہا لیکن حضرت عمر کی بہن آگے آ گئی. کہ قرآن پڑھ رہے تھے. اور ایسے سر جھکا کے نہیں کہا. حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن. ہائے، زندگی میں کبھی بہن کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. یہ تو بہن تھی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مکے میں کسی آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کسی کی ہمت نہیں تھی. روایات کے اندر آتا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرا کرتے تھے بچے مارے ڈر کے اپنے ماؤں میں چھپ جایا کرتے تھے، اپنے ماؤں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. اتنی دہشت اللہ نے عطا کی تھی، اتنا دبدبہ اللہ نے عمر کو دیا تھا. لوگوں، اتنی دہشت تھی، اتنا دبدبہ تھا اور اتنی طاقت اللہ نے عمر کو عطا کی تھی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عمر کی طاقت کو آزمانا چاہا، عمر کی طاقت کو دیکھنا چاہا تو ایک چمڑا گیلا کیا. ایک چمڑے کو گیلا کر کے 60 آدمیوں نے چمڑے کو کھینچا. 60، 50 اور 10، 60 آدمیوں نے اس چمڑے کو کھینچا اور عمر نے چمڑے کے اوپر صرف ایک پیر رکھا تھا، اپنا ایک پیر. مورخین لکھتے ہیں کہ چمڑا نیچے سے تو پھٹ گیا لیکن عمر کے پیر کے نیچے سے نہ نکل سکا. اتنی طاقت اللہ نے عطا کی تھی، اتنی طاقت، اتنا دبدبا اور اتنے اونچے تڑنگے تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ عمر بیٹھے ہوتے، لوگ بھی بیٹھے ہوتے تو سامنے کھڑا ہونے والا یہ محسوس کرتا کہ لوگ بیٹھے، عمر کھڑا ہے. اتنی لمبے اور تڑنگے تھے. عمر پیدل ہوتے، لوگ سوار ہوتے، عمر کا قد سواروں سے بھی اونچا نظر آتا. اللہ نے اتنا قد عطا کیا تھا، اتنا دبدبا تھا. لیکن بہن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے ہاں قرآن پڑھ رہے تھے. ہاں، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی. بہنوئی کو دیکھا، بہن کو چھوڑ دیا، بہنوئی کو دیکھا کہ تو نے میری بہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. تلوار چلائی، بہن نے بہنوئی کو پیچھے ہٹایا، بہن جھپٹ کر آگے آ گئی، پیشانی کو تلوار چھوتی ہوئی نکل گئی. حضرت عمر کی بہن نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ بزدل، بہنوئی پہ کیا وار کرتا ہے؟ تلوار چلانی ہے تو مجھ پہ چلا، تلوار چلانی ہے تو مجھ پہ چلا، میری لاش سے گزرنا پڑے گا سعید پر پہنچنے کے لیے. حضرت عمر کا دل دہل گیا. ہاں، کہ زندگی میں کبھی آنکھ سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں کی، کبھی جواب دینے کی جرت نہیں کی. کون سی جرت ہے اس نے میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ اور زخمی حالت میں بھی تن کی کھڑی اور کہہ رہی ہے اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پی کے رکھا ہے. اے عمر، تو کاٹ تو سکتا ہے، قتل تو کر سکتا ہے، اسلام کی دولت کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا، جو بنائے کر لے. حضرت عمر نے کہا بہنا تجھے طاقت کس چیز نے دی اتنی میرے سامنے کھڑی ہو گئی؟ کہا بھائی یہ طاقت مجھے قرآن نے عطا کی ہے، قرآن نے. مسلمانوں، آج بھی قرآن کو تھام لیجئے، واللہ کہتا ہوں قرآنی احکامات کو سمجھ لیجئے، وہی یہ طاقت دیتی ہے دوستوں لقوموں سے بھیڑنے کے لیے. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ جس قوم نے اس قرآن کو پکڑا ہے دوستوں کامیاب ہوئی ہے، سرخرو ہوئی ہے اور رب نے ترقی عطا کی ہے. کہ اس قرآن نے کہا کون سا قرآن؟ کون سا قرآن؟ کہ وہ قرآن جو رب العالمین نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے. کہ ذرا اس قرآن کی آیتیں مجھے بھی پڑھ کے سنا سکتی ہو؟ اللہ اکبر. اب جو قرآن کا قاری چھپ گیا تھا، حضرت فاطمہ نے کہا آ جاؤ، اب آ جاؤ. اس قرآن کے قاری نے قرآن اٹھایا، سورہ طہ پڑھی، قرآن کی یہ آیت پڑھی، ابتدا کی جو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ او مکے والے، تو رب کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، رب تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ رب کو یہ بھی پسند نہیں کہ تو قرآن یاد کرنے میں پریشان ہو، قرآن یاد کرنے میں تم کو تکلیف ہو۔ او میرے محبوب، جبریل کے ساتھ مت دہرایا کرو، جبریل کا صرف سن لیا کرو، ہم خود ہی آپ کے دل میں نقش کر دیں گے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ حضرت عمر نے اس قاری کو کہا کہ بس کر، میرا کلیجہ پھٹ چلا ہے۔ کہ بہنا اسی کے پاس لے چل جس پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی کے پاس مجھے لے چلو۔ حضرت فاطمہ نے کہا بھائی کیسے لے چلوں، وہ پاک ہے تو پلیت ہے، اس کے پاس تجھے کیسے لے چلوں؟ کہ بہنا جانا ہی اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ پلیت بھی اس کے پاس جا کر پاک ہو جائے۔ کہ بھائی اگر چلنا ہے تو اس طرح چلو گے، چہرے پہ غصہ، پیشانی پہ سلوٹیں، ہاتھ میں ننگی تلوار، چلنا ہے تو ایسے مت چلو، اس امامے کے ساتھ ہاتھ باندھو، گردن جھکاؤ، غلاموں کی طرح چلو، غلاموں کی طرح چلو۔ اب یہ قافلہ جہاں عمر پہلے سر اڑانے کے لیے جا رہے تھے، اب سر جھکانے کے لیے جا رہے ہیں، اب محمد رسول اللہ کے غلام بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ چلا، دیکھیے سب سے آگے سعید ہے، اس کے پیچھے فاطمہ ہے، اس کے پیچھے حضرت عمر ہیں، سب سے آخر میں قرآن کا قاری ہے۔ پورے مکے میں خبر پھیل چکی ہے کہ عمر محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پورے مکے میں۔ اور ادھر دروازہ بند ہے، زید ابن ارقم کے گھر میں نبی ہیں۔ ایک مسلمان نے دروازے کا ایک سوراخ تھا، اسے جھانک کے دیکھا، اس کی نظر نہ قرآن کے قاری پر پڑی، نہ سعید پہ پڑی، نہ فاطمہ، سیدھی عمر پہ پڑی۔ کہا اللہ کے رسول، عمر تو دروازے پہ آ گیا۔ حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے فکر مت کرنا، محمد رسول اللہ سے کہا بھتیجے فکر مت کرنا، عمر کو آپ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ عمر محمد رسول اللہ کو قتل کرنے، لیکن محمد رسول اللہ اطمینان سے ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ نے رات کو اللہ سے مانگا ہے، عمر کو رات کو مانگا ہے کہ بھتیجے فکر مت کرنا، عمر کو آپ تک پہنچنے کے لیے حمزہ کی لاش سے گزرنا پڑے گا۔ ایک مسلمان نے دوڑ کر اندر سے زنجیر بند کر، کڑی بند کرنا چاہیے دروازے کی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھولو دروازہ، عمر اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے، وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں، میں نے اللہ سے مانگا ہے عمر کو۔ عمر جیسے ہی اندر دروازے میں داخل ہوئے، محمد رسول اللہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور عمر کا یہ پکڑ لیا، ایسے عمر کو پکڑا، عمر کا گریبان پکڑ کے محمد رسول اللہ نے کہا عمر الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے عمر کیا ابھی وہ دن نہیں آیا کہ رب کا قرآن تیرے سینے میں سوراخ کر دے، رب کا ایمان تیرے دل کے اندر سوراخ کر دے۔ عمر نے گردن جھکا لی، کہا اللہ کے رسول گھر سے تو گردن اڑانے کے لیے آپ کی نکلا تھا، اب مسلمان ہونے کے لیے پہنچا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول۔ محمد رسول اللہ نے، عمر تیرے نصیبے کا کیا کہنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے عمر کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ محمد رسول، جیسے باپ کیسے چھوٹے بچے کو بٹھا لیتا ہے، عمر کو چوما محمد رسول اللہ نے، عمر کو چوما، رو پڑے اللہ کے رسول کہ عمر تیری قوم نے بڑی تکلیفیں دی، ہمیں بڑی تکلیفیں دی ہے، میرے صحابہ کو مکہ کے مشرکوں نے بڑا ستایا ہے، رات میں نے رب سے تجھے مانگا ہے کہ اللہ اسلام کمزور ہے، عمر کے ذریعے طاقتور بنا، اے عمر مانگا ہے میں نے تجھے رب سے مانگا ہے۔ لوگوں اسلام کے اندر جو نعرہ تکبیر سب سے پہلے لگا تھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس وقت یہ نعرہ لگا تھا جب عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ کافروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ لگتا ہے عمر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، مکے میں عمر کا اسلام قبول کرنا ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اور عبداللہ بن مسعود کی وہ تاریخی جملے یاد کرو کہ لوگوں مکے میں ہم سر جھکا کے جیتے تھے، عمر نے اسلام قبول کیا، عمر نے کلمہ پڑھا، ہم سر اٹھا کر جینے لگے، ہم سینہ تان کے چلنے لگے۔ کیوں؟ عمر نے اسلام قبول کیا۔ محمد رسول اللہ سے عمر نے جانتے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میری خواہش ہے، میری آرزو ہے۔ کہا عمر تیری کیا آرزو ہے؟ میں نے مانگا ہے تجھے رب سے، کیا آرزو ہے تمہاری؟ کہا اللہ کے رسول آج تک آپ نے زید ابن ارقم کے گھر میں چھپ کے نماز پڑھی ہے، آج عمر کی آرزو یہ ہے کہ آپ کعبے کے سین میں کھڑے ہو جائیے، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آج کھلے بندوں کعبے کے سین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، اور عمر چوکیداری کرے گا، دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے جو آپ کو روکے۔ ہاں لوگوں،
तारीखें उठाकर देखिए, इस्लामी तारीख का पहला दिन है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़ैद इब्न अरकम के घर से बाहर निकलकर काबे के सहन में खड़े होकर अपने साहबा के साथ नमाज पढ़ी। लोगों याद रखना, ये उमर था जिसने इस्लाम को ज़ैद इब्न अरकम के घर से निकालकर काबे के सहन में खड़ा किया। हाँ, वो उमर था जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद इस्लाम को मदीने से निकाला, रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचाया। हाँ, वो उमर था। इसलिए बर्नार्ड शाह ने कहा था, अमेरिका का बहुत बड़ा साइंसदान बर्नार्ड शाह ने कहा था कि अगर इस्लाम की तारीख में एक और उमर आ जाता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के अलावा कोई दीन न बचता है दुनिया में। हाँ, एक और उमर आ जाता और अल्लाह जिस तरह तेरे नबी ने झोली उठा के रात की तारीकी में रो के तुझसे उमर मांगा था, आय अल्लाह आज हम भी तुझसे उमर मांगते हैं। आय अल्लाह आज हम भी तुझसे उमर मांगते हैं। आय अल्लाह आज इल्हाद है, फसाद है, बेदीनी है, इर्तिदाद है, तेरे साहबा से दुश्मनी। अय अल्लाह इस्लामी ममालिक कमजोर हुए पड़े हैं। अय अल्लाह आज मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अय अल्लाह हमारा ईमान इतना कमजोर है कि सर उठाने की हिम्मत भी नहीं है। अय अल्लाह आज मुसलमान मजलूम है। अय अल्लाह आज तेरा दीन कमजोर हो चुका है। अय अल्लाह हमें भी एक उमर दे दे। अय अल्लाह उमर जैसा एक और इंसान भेज दे, फिर तेरा दीन मजबूत हो जाए। अय अल्लाह फिर इंसाफ का दौरा हो जाए। वो दिन आए कि बादशाह अपने महलात में बैठ के सोचे कि उमर के होते हुए इस्लाम की थोड़ी सी भी मुखालिफत हो गई, उमर चमड़ी उधेड़ के रख देगा। इंसाफ का वो दौरा हो, इंसाफ का वो बोलबाला हो कि गरीब का बच्चा भी ये समझे कि अगर कभी अमीर इंसान ने मुझे थोड़ा सा मारा तो उसे अदालत के कटघरे में खड़ा होकर सजा दिलवा सकता हूँ। किसके दौर में? हाय लोगों, उमर का तज़किरा एक जुमे में ख़त्म नहीं हो सकता, वल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों कई दिन लग जाएं, उमर की तारीख, अगर इस्लाम की तारीख से उमर का नाम निकाल दिया जाए, इस्लाम की तारीख का सर पैर ही नहीं रहता। लोगों किसके दौर में? मिस्र का गवर्नर, और मिस्र का वो गवर्नर जिसने मिस्र को फतेह किया है, अमर इब्न आस के बेटे ने एक गरीब के बेटे के साथ घोड़ दौड़ में शिरकत की। गरीब के बेटे का घोड़ा आगे निकल गया, गरीब के बेटे के अमर इब्न आस के बेटे ने एक डंडा उठाया और गरीब के बेटे के सर के ऊपर दे मारा। गरीब के इस बेटे का सर फोड़ दिया। वो घोड़े पे सवार मदीना पहुंचा और उमर से कहता है, उमर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नायब हो, इस्लाम के खलीफा हो, इस्लामी ममलकत के बादशाह हो। तेरे होते हुए किसी गरीब की आबरू मिट जाए, किसी गरीब की इज्जत मिट जाए, किसी गरीब पे जुल्म हो जाए, कैसे हो सकता है? मरने का बात क्या है? कहा उमर मुझे मिस्र के गवर्नर के बेटे ने मारा। कहा क्यों मारा? कहा मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, बस इसी जुर्म की पादाश में मुझे मारा है। उमर ने अपने सिपाहियों से कहा जाओ मिस्र के गवर्नर के बेटे को पकड़ के लाओ। जब सिपाही चलने लगे ना, उमर ने सिपाहियों से कहा कि रुको, बेटे के साथ बाप को भी पकड़ के लाना। अल्लाह अकबर। दोस्तों ज़मीन हैरान थी, आसमान शस्तर था, जिसमें फलक ने कभी ऐसा दोस्तों मंजर नहीं देखा। कहा सुनो, सिर्फ बेटे को नहीं, बाप को भी, अमर इब्न आस को भी पकड़ के लाना। हाँ, आज भी इस्लामी ममालिक में इस्लामी उसूलों की बात होती है कि मामूली सिपाही को अदालत में नहीं लाया जा सकता। हाँ, बड़ा अफसर तो छोड़िए, मामूली सिपाही को भी अदालत के कटघरे में खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ये कहते हैं कि बिल्कुल अलग है, लेकिन वो उमर का दौर था कि कोई अलग नहीं है, कोई मुस्तस्ना नहीं है। बड़ा से बड़ा गवर्नर क्यों ना हो, उसे कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। अमर इब्न आस को भी पकड़ के लाया, उनके बेटे को भी पकड़ के लाया उनके सिपाही ने। वो गरीब के बेटे के हाथ में डंडा था। हज़रत उमर ने कहा, ओ गरीब के बेटे उठा डंडा और बाप को भी मारो, बेटे को भी मार, और इसी तरह मारना जिस तरह तुझे मारा है। अमर इब्न आस ने सर झुका लिया। कहा उमर मेरे बेटे ने तो गलती की है कि गरीब के बच्चे को मारा है, मेरी क्या गलती है उमर, मेरी क्या गलती, मुझे क्यों आप मारने का हुक्म दे रहे हैं? अमर इब्न आस को हज़रत उमर ने कहा, आय अमर तेरी गलती यह है कि इस शर्कस बेटे की तूने तरबियत नहीं की। हाँ, इस बेटे की तूने तरबियत नहीं की। क्यों मारा इसने गरीब के बच्चे को? ये समझता है मिस्र के गवर्नर का बेटा हूं, कौन मुझे टच कर सकता है, कौन टच कर सकता है? तूने तरबियत नहीं की, अपने बच्चे को सुधारा नहीं है, तेरी वजह से ये गुंडा बना है। हाँ, क्यों मारा इस गरीब के बच्चे को? और गरीब के बच्चे से कहा उठा लाठी, मार बाप और बेटे दोनों को। गरीब के बेटे ने लाठी फेंक दी और कहा
جب تک محمد رسول اللہ کے دین میں عمر جیسا انسان ہے غریب کی آبرو نہیں مٹ سکتی، غریب پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور غریب کے بیٹے نے لاٹھی پھینک دی، حضرت عمر نے کہا لاٹھی کیوں پھینکی؟ کہا عمر تیرے عدل سے حیا آ گئی، اے عمر تیرے عدل سے حیا آ گئی، تیرے انصاف سے حیا آ گئی۔ اے عمر اس نبی کی صحابی نے تیری طاقت کے سامنے سر کو نہیں جھکایا ہے، رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ اے عمر میں نے معاف کیا، نبی کا صحابی سمجھ کے عمر ابن العاص کو معاف کیا۔ کہ سن غریب کے بیٹے، اگر تو معاف نہ کرتا یہ آسمان دیکھتا، یہ زمین دیکھتی کہ مصر کے گورنر کو بھی اسلام کے اندر عمر رخنا اندازی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لوگوں ہم ایسے حکمراں کو کہاں سے تلاش کر کے لائیں، ایسی مثالیں کہاں سے لائیں جس پہ مجمع عام میں اختلاف ہو، جس پہ مجمع عام میں دوستوں لوگ اعتراض کریں، اور اعتراض بھی ذاتی۔ آپ جانتے آخری دوستوں واقعہ ہے، حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے لیے سے ممبر پہ کھڑے ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہ نیچے اتر ممبر سے۔ حضرت عمر سے کہا نیچے اتر ممبر سے، نہیں سننا تیرا خطبہ، پہلے حساب دے، یہ جو نیا کرتا پہن کے کھڑے ہو گئے نا، یہ کرتا کہاں سے آیا؟ یہ کرتا کہاں سے آیا؟ وہ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، کسی کا کرتا نہیں بنا، ہم جیسے انسانوں کا کرتا نہیں بنا، تو اتنا لمبا تڑنگا تیرا کرتا کیسے بن گیا؟ حساب دے اس مال کا، یہ دوسرا کرتا کہاں سے سلایا؟ حضرت دیکھیے ایک کرتے کی بات پر حضرت عمر ممبر سے نیچے اتر گئے۔ کہا اس مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے؟ عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہا اپنے باپ کی صفائی بیان کر۔ عبداللہ سے کہا اپنے باپ کی صفائی بیان کر، آج محمد رسول اللہ کے ممبر سے تیرے باپ کو نیچے اتارا گیا ہے، اگر تیرے باپ کی صفائی بیان نہ ہوئی نبی کے ممبر پہ عمر دوبارہ قدم نہیں رکھے گا، صفائی بیان کر۔ عبداللہ کھڑے ہوئے رو پڑے، حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے عبداللہ رو پڑے، کہ لوگوں میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا، ایک ہی کرتا، اسی کو دھوتا اور اسی کو پہنتا تھا، اور اس میں اتنے پیون لگ گئے تھے، اتنا پھٹ چکا تھا کہ اب اس میں کہیں پیون لگانے کی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ میں جب سب کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی تو ایک مجھے ملی، ایک میرے باپ کو ملی۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کی ایک چادر سے تو کرتا بنے گا نہیں، میں نے اپنی بھی چادر اپنے باپ عمر کو دے دی، دو چادروں کو ملا کر میرے باپ نے یہ کرتا بنایا ہے۔ اس مسلمان سے عمر نے کہا سنا، ہاں اگر تیرے دل کو اطمینان اور تسلی ہو گئی ہو تو نبی کے ممبر پہ قدم رکھتا ہوں، ورنہ قدم نہیں رکھتا۔ کہا عمر مجھے معلوم تھا، کھڑے ہو جاؤ نبی کے ممبر پہ۔ اللہ عمر کی قبر پہ تو اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما، اے اللہ عمر کی محبت ہمارے سینوں میں جان گزی کر دے، اے اللہ جب حوض کوثر پہ فاروق صدیق و تیرا نبی کھڑے ہوں پچھلی صفوں میں ہمیں بھی جگہ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجل وقل والله يعلم ما تصنعون۔